نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا غلام جو نیک بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، والذی نفس ابی ہریرہ بیدی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اگر اسلام کا یہ حکم نہ ہوتا کہ جہاد کرو، حج کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا اور اس چیز کو پسند کرتا کہ مجھے غلامی کی حالت میں موت آئے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں یہ ایک بہت بڑی بات بیان ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو غلام نیک ہے، اللہ کے فرائض بھی پوری طرح ادا کرتا ہے اور اپنے دنیاوی مالک کی فرما برداری بھی کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے اور اللہ کے گھر سے ہمیں یہ امید ہے کہ ہمیں ایک کے بدلے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، جبکہ اگر کوئی غلام پڑھے تو آپ 27 کو 2 کے ساتھ ملٹی پلائی کر لیں، یعنی 54 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کوئی بھی نیکی وہ کرے گا آزاد بندے سے، اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں، چونکہ غلام بندے کو حج کرنے کے لیے اپنے مالک کی اجازت درکار ہوتی ہے، جہاد پر بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا، اس لیے وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اسلام کا جہاد کے متعلق، حج کے متعلق اگر حکم نہ ہوتا اور اگر اسلام اپنے والدین کے ساتھ فرما برداری کا، حسن سلوک کا حکم نہ دیتا، تو مجھے یہ بات پسند تھی کہ میں دنیا سے جب جاتا تو اس وقت میں غلام ہوتا۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ ایک غلام جس کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا جاتا تھا، اسلام نے اسے ایسی عزت بخشی کہ صحابہ کرام وہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بھی غلام ہوتے۔ اسلام نے اتنی عزت دی ہے، وہ یہ خواہش کرتے کہ ہم بھی غلام ہوتے۔ یہ اسلام ہی کی تعلیمات ہیں جو ایک انسان کو انسانیت سکھاتی ہیں۔ انسان حقیقی معنوں میں انسان بنتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے اس معاشرے پر نظر دوڑائیں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کے نام پر بڑے بڑے فنون تو آ چکے ہیں، مگر اخلاقیات ہمارے معاشرے میں ابھی تک نہیں آئیں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، بڑا ایک واقعہ مشہور ہوا، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ ایک جج کی بیوی نے اپنی ایک کم سن ملازمہ قتل کر دی، ایک بچی کو قتل کر دیا۔ یہ جج کی بیوی ہے
اور جج کے اپنی بیوی کے متعلق الفاظ ہیں کہ میری بیوی کا دماغ خراب ہے. چلے میں یہ معذرت کرتا ہوں، بھائی بتا رہے ہیں کہ وہ فوت نہیں ہوئی تھی، بچ گئی تھی، مگر جتنا اس پر تشدد ہوا یہ تو اللہ ہی بچانے والا ہے. تو جج کے یہ الفاظ تھے کہ میری بیوی اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ اس سٹیج پر پہنچ کر دماغ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے. شوہر جج ہو، پاس مال و دولت ہو، تو دماغ کیسے درست رہے گا؟ بڑے بڑے وکیل، جج، ڈاکٹر، انجینئر، جب ہم ان کی تاریخ پڑھتے ہیں، ان کے کارنامے ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کاریگر ضرور ہیں. ایک وکالت کا کاریگر ہے، ایک میڈیکل کا کاریگر ہے، ایک یہ بلڈنگیں بنانے کا کاریگر ہے، مگر یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، یہ مہذب نہیں ہے، ان کے اندر وہ انسانیت نہیں ہے جو ایک تعلیم دیتی ہے. اگر آپ نے انسانیت تلاش کرنی ہے تو وہ آپ کو دین سے ملے گی. یہی وہ اسلام ہے جو ہمیں انسانیت سکھاتا ہے، اور اسی دین کو پڑھ کر بڑے بڑے لوگ وہ مسلمان ہو گئے کہ اسلام اتنا اعلیٰ مذہب، اتنا انسانیت کا خیر خواہ، وہ اسلام کی تعلیمات پڑھ کر ہی مسلمان ہو گئے. اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ غلام کے بڑے حقوق ہیں. آج کل غلام تو نہیں ہیں، ملازم ہیں، نوکر ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں. انسانیت کے ناطے ان کا خیال رکھنا ان کے مالکوں کے ذمے ہے. اگر ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے تو یہ کل قیامت والے دن جواب بھی دینا پڑے گا. اگر کوئی کسی پر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، یہ تو کسی غلام پر بھی، اپنا جو زر خرید غلام ہے اس پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں. یہ جائے کہ ہم صرف ایک تنخواہ دے کر کسی پر ظلم کریں، اس سے اس کی طاقت سے بڑھ کر کام لیں اور اس کو نیچے اپنے دبا کر رکھیں، تو یہ انسانیت نہیں ہے. یہ غلام، یہ جتنے بھی ایسے شریعت کے مسائل ہیں ہمیں وہ انسانیت سکھاتے ہیں. اگرچہ آج کل غلام نہیں ہیں، مگر ان سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جو ہم سے نیچے ہیں، ہمارے نیچے کام کرنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی اخلاقیات کا مظاہرہ کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غلام کی یہ فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ اسے دوہرا اجر عطا کرتا ہے، جو اللہ کی ذمہ داری بھی پوری کرتا ہے، اپنی ڈیوٹی بھی پوری کرتا ہے، اپنے مالک کے حقوق بھی ادا کرتا ہے. تو اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش کی کہ اگر یہ اسلام کا حکم نہ ہوتا کہ جہاد کرو، حج کرو، والدین کی خدمت کرو، تو مجھے یہ بات پسند تھی کہ میں دنیا سے غلامی کی حالت میں جاتا ہے اور اسی حالت میں وفات پاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے اندر صحیح انسانیت پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.